بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس جھوٹ کی ایک اور جھلک سمجھ لیں۔ ایک تو ہے جھوٹ، صاف جھوٹ کسی کے بارے میں، دوسرا جھوٹ اس کو کہا جاتا ہے افک۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم۔ افک سے بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ افک ہوتے ہیں دو طرح کے، دو طرح کے لوگوں سے ہوتے ہیں۔ میں کہنا کیا مقصد ہے، ایک ہوتے ہیں جن کی نیت خراب ہوتی ہے، اس نے آپ کے بارے میں کوئی گندی بات کرنی ہی کرنی ہے، اس کو آپ کی تکلیف سے اس کو تسکین ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی انسانی روپ میں شیطان، جس کو سوائے آپ کو تکلیف دینے کے اور کوئی مقصد ہے نہیں۔ وہ ایک خاص گروہ ہے، وہ بہت زیادہ لوگ نہیں ہوتے، وہ عصبۃ منکم ایک بہت چھوٹا گروہ ہوتا ہے۔ ایک دو لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں بہت بہت تکلیف کے باعث ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے آپ کو تکلیف دینا۔ رب انصرنی بما کذبون، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر جو اصل جھوٹ ہوتا ہے نا، وہ ان لوگوں کی وجہ سے نہیں تکلیف دیتا، وہ تو اس نے تو کہنی ہے باتیں، اس کی طرف سے تو آپ کو توقع ہی ہے کہنے کی۔ لیکن جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے نا، تو اس کے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں جو I don't know what's the word for careless in Urdu؟ لاپرواہ لوگ، ہاں، جو لاپرواہ ہوتے ہیں نا، وہ اس جھوٹ کو پھیلا دیتے ہیں۔ جھوٹ کو پھیلانے میں اصل کام گندے برے لوگوں کا نہیں ہوتا، جھوٹ کو پھیلانے میں اصل تکلیف ہوتی ہے لاپرواہ لوگوں کی۔ اور لاپرواہ ہم بھی ہو سکتے ہیں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہم سب ہو سکتے ہیں۔ اصل مشکل لاپرواہ لوگوں کی ہے۔ اسی لیے جب جھوٹ کے بارے میں آیات آئیں، کسی کے بارے میں جھوٹ بولنا، کسی کے بارے میں افک پھیلانا، افک میں کچھ تھوڑی سی بحث کروں گا آپ سے، جب اس کے بارے میں آیات آئیں تو ایک آدھ آیت ان کے بارے میں ہے جو جان بوجھ کر آپ کے خلاف جھوٹ گھڑتے ہیں، باقی تمام آیات کا تعلق لاپرواہ لوگوں سے ہے۔ 10 آیتیں ہیں، 9 آیتیں لاپرواہوں کے بارے میں، ایک آیت صرف ان کے بارے میں جو جان بوجھ کر بولتے ہیں۔ اصل جس نے چنگاری لگائی ہے اس پر تو ایک آیت ہے، اب جو آگ پھیلی ہے وہ جو جلنے کو تیار ہے ان سے پھیلی ہے، وہ ان کی وجہ سے، ان پر زیادہ زور ہے، کیونکہ انسان اپنے بارے میں سمجھتا ہے میں نے تھوڑی شروع کیا تھا، میں نے تھوڑی یہ بات، میں تو صرف سنی تھی۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے، اتنی سی بات تھی نا، اسی کو آگے کرنا، اسی بات کو آگے کرنا، اسی کا یہی اصل مرض ہے، یہی اصل مرض ہے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ لولا اذ سمعتموہ، ایسا کیوں نہیں تھا کہ جیسے ہی تم نے ایسی کو بات سنی، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، فوراً کیوں نہیں سوچا کہ ہمیں اچھا ہی خیال کرنا چاہیے مومن کے بارے میں، مومنون کے بارے میں، مومنات کے بارے میں، مومن مرد اور عورتوں کے بارے میں ہمیں صرف اچھا خیال کرنا ہے۔ افک کو سمجھ لیجئے، افک کیا ہوتی ہے، کیا چیز، کس بلا کا نام ہے افک؟ افک عربی میں کہتے ہیں ٹیڑھ کو، کوئی چیز سیدھی ہو نا تو وہ مستقیم ہے، اور آفق ہے تو اس طرح ہے، لیکن کوئی چیز ٹیڑھ میں بھی ہو تو اس کا کچھ حصہ تو پھر بھی سیدھا ہوتا ہے نا۔ جھوٹ ایسا جس میں کچھ سچائی ملی ہو لیکن باقی مسالے سے آپ نے اس کو ٹیڑھا کیا ہو، ٹھیک ہے۔ ٹیڑھ آپ کے الفاظ سے بھی ہو سکتا ہے، ٹیڑھ بغیر لفظ استعمال کیے بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، آپ دیکھتے ہیں دور سے ایک لڑکا لڑکی سڑک کے پاس اس طرف جا رہے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بس اور کچھ نہیں کہا، آپ کے اس سے بات پھیلی کہ نہیں پھیلی؟ میں نے کچھ کہا؟ میں سے کوئی بات نہیں کی، میں تو کچھ کہا بھی نہیں، کچھ اور۔ یہ بھی افک ہے، یعنی آپ کسی حقیقت کو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس حقیقت کو ایک ٹیڑھی نظر سے دیکھا جائے، اس میں ٹیڑھ لایا جائے، وہ بھی افک ہے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے، عائشہ کے ساتھ کیا ہوا تھا رضی اللہ عنہ، اصل میں ایک روایت میں تو عبداللہ بن ابی نے جھوٹ بھی نہیں بولا تھا۔ وہ جب آئی ہیں رات کو، اور رات کے بعد اگلے دن واپس آئی ہیں، اور صفوان بن معطل السلمی ثم ذکوانی کے ساتھ جب آئی ہیں واپس، تو دور سے دیکھ کے یہ نبی کی بیوی کسی اور آدمی کے ساتھ ساری رات کہیں اور تھی اور واپس آ رہی ہیں۔ اب ان الفاظ پر اگر غور کریں تو اس میں کوئی انیکوریٹ بات نہیں ہے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے اس کی نیت میں اور اس کی امید یہ ہے کہ کسی کے سننے میں اس میں ٹیڑھ آ جائے، سمجھ رہے ہیں بات؟ اور اگر کوئی اس سے آ کے پوچھے کہ یہ بات آپ نے کیسے کر دی، میں نے کیا کہا ہے، جو ہے وہ کہا ہے، میں نے کوئی غلط بات کی ہے، میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ افک ہے۔
جھوٹ اور عفق میں یہ فرق ہے. یعنی وہ عفق ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پوچھے بھی آگے سے تو آپ کہیں جھوٹ تھوڑی ہے, یہ تو میں نے تو صحیح بات کی ہے, جو ہے وہ ہے, جو ہے وہ ہے. اسی لیے اس کو سمجھنا کہ اس کے بارے میں یہ بھی کذب کو پھیلانا ہے, جھوٹ کو پھیلانا ہے. اور اس میں جو لاپرواہی ہوتی ہے نا لوگوں سے, وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جیسے فرض کریں ابھی نیوز میں آتا ہے کسی کے بارے میں کوئی ان پہ الزام لگا ہے, آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس کو ری پوسٹ کر کے کہتے ہیں آئی ہوپ اٹس ناٹ ٹرو. آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ الزام لگا ان پہ اور آپ کی امید ہے کہ یہ سچ نہ ہو, اور آپ کے تمام دوست آپ کا پوسٹ ری پوسٹ کر کے وہ بھی لکھتے ہیں آئی ہوپ اٹس ناٹ ٹرو. ٹھیک ہے, اگر ہوا تو بہت برا ہوگا, امید ہے کہ نہیں ہوا. آپ نے ابھی عفق پھیلایا ہے, آپ اس میں لاپرواہ شامل ہوں گے. شیطان کا مقصد ہے کہ ان ایسی باتوں کو آگے پھیلانا. قرآن نے کیا بات کی اس بارے میں, ان جھوٹوں کے بارے میں؟ پہلی بات بہت مشکل ہے سمجھنا, لیکن ہمیں سمجھنے کی خاص ضرورت ہے, کیونکہ میں یہ دعا جو نوح علیہ السلام کی آپ کو سکھا رہا ہوں کہ میرے رب جو جھوٹ کو میرے بارے میں بناتے ہیں اس کے خلاف میری مدد کر. میں یہ دعا کیسے کروں گا اگر میں اسی جرم کا ارتکاب خود بھی کرتا ہوں؟ کس منہ سے یہ دعا کروں میں؟ اگر مجھ میں سے لاپرواہی نہیں گئی تو میں کس منہ سے یہ دعا کروں؟ لوگوں کے بارے میں ہمارا بھی کبھی کبھار گمان کی وجہ سے اتنے کانفیڈنس سے آپ کہتے ہیں یہ ایسا ہے, ویسا ہے, ویسا ہے. آپ کہاں سے آپ کے پاس یہ اتنا اعتماد آیا؟ کہاں سے آپ نے دل میں کسی کا حال جھانکا؟ نہیں میں اس کو پہلے سے جانتا ہوں. اچھا پہلے سے آپ جانتے ہیں, اچھا واقعی, کیونکہ جب آپ پہلے سے جانتے ہیں تو بعد میں تو اللہ دل کسی کا بدل نہیں سکتا آپ کے نزدیک. وہ تو جو آپ جانتے ہیں وہ اس وقت سے کانکریٹ میں اسی طرح ہے, وہ تو نہیں بدلے گا. اور دل کے حال آپ سے زیادہ کون جانے. یہ ذہنیت, یہ خراب ذہنیت, اس کو پاک کرنا ہوگا پہلے, تاکہ ہم کسی اس دعا کے لائق تو بنیں. رب انصرنی بما کذبوا, اس سے پہلے کہ ہم روئیں کہ ہمارے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے, پہلے ہم کیا کر رہے ہیں, پہلے آئینے میں تو دیکھیں.